اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کشتی، بوٹ، لانچ، جو بھی آپ کا شپ دریا میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، لیریکم من آیاتی، من کا لفظ بعض، کچھ نشانیاں، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کو۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان پر آ پڑتی ہے کوئی موج، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کوئی موج پہاڑوں کی طرح، تو اللہ کو پکارتے ہیں نرے اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور پھر جب انہیں خشکی کی طرف اللہ بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی تو اعتدال پر رہتا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرے گا مگر وہ جو بڑا بے وفا اور ناشکرا۔ یہ آپ نے صرف سنا، تفسیر میں ایک دو باتیں آپ کو ابھی بتا دوں۔ علم تارا، یہ استفہام انکاری ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب تم نے دیکھا؟ اس رؤیت سے، اس دیکھنے سے مشاہدہ اور معائنہ مراد ہے، جیسے آپ آبزرو کرتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں، اور خطاب ہر اس شخص کو ہے جو اس کا اہل ہے، اسی لیے ترجمہ کیا کیا؟ اے سننے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اے جو آنکھ والا ہے دیکھ۔ اب مانا ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں چلتی ہیں، جاری ہوتی ہیں، تیز چلتی ہیں، موٹریں لگ گئیں، پہلے چپو چلاتے تھے، وہ سیلر بوٹ ہوتی تھی، اس کے بعد مشین والی آ گئیں۔ یہ دریا میں جو کشتیاں چل رہی ہیں، کیا تم چلا رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پانی میں یہ کشتیاں چلا سکتے ہو؟ یہ کس کا فضل ہے؟ یہ اللہ نے مہربانی کی ہے جو تم چلا رہے ہو، ورنہ اتنے پانی کے سامنے کشتی ٹھہر سکتی ہے؟ تم چلا رہے ہو، سفر کر رہے ہو، سامان لے جا رہے ہو، آ رہے، اتنے بڑے بڑے جہاز بنا لیے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں۔ انسانی ضرورت کے سامان لے کر یہ چلتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ کشتیوں کو پانی پر محفوظ رکھتا ہے، اور ان کے چلانے کے لیے ہوا بھی مقرر، پہلے ہوا سے چلتی تھی، اب آپ ہوا کے اگر مخالف بھی جاتے ہیں، آپ کو طوفانوں کا سامنا بھی ہوتا ہے اور چیزیں بھی آتی ہیں، مگر یہ جو چل رہی ہے یہ کس کی مہربانی ہے؟ اونچی، یہ اللہ کی رحمت سے کشتیاں پانی پر تمہاری سواری بن کر چلتی ہیں تاکہ تمہیں سہولت ہو، سامان لے جا سکو، دوسرا جگہ سفر کر کے جا سکو۔ لیریکم، تاکہ تمہیں دکھائے، تاکہ تمہیں دکھائے، من آیاتہ، اپنی نشانیوں میں سے کچھ جو وحدت و علم و قدرت پر دلالت کریں، تمہیں بتائیں کہ یہ پانی کون بنا رہا ہے، یہ ہوا کون چلا رہا ہے،
یہ کشتی کیسے اس پہ ٹکی ہوئی ہے؟ یہ سورج چاند ستارے کس نے بنائے؟ کیونکہ کشتیوں والے ستاروں سے رہنمائی، نیویگیشن اب آپ کے یہاں تو آلے بن گئے، ورنہ ستاروں سے دیکھ کے ان کی چال سے چلتے تھے۔ تو یہ سب کس نے بنایا ہے؟ جب تم سفر کرو تو پہچانو ہر چیز سے اللہ کو، ہر چیز سے اللہ کو۔ ایک پھول لے کر سونگھنے والوں، کالر میں لگانے والوں، تحفہ دینے والوں، تم پھول لیتے ہو، کبھی پھول پہ غور کیا؟ کس نے بنایا؟ ڈیزائن کس نے بنایا؟ رنگت کس نے دی ہے؟ اس میں خوشبو کس نے دی ہے؟ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ تم پھول پہ ہی ٹک گئے ہو۔ وہ پھول زبان حال سے کہہ رہا ہو مجھے دیکھنے والے اس کو دیکھ جس نے مجھے بنایا ہے۔ تیری سوچ مجھ پہ آ کے ختم ہو گئی، اس کو سوچ، اس کو اپنے اس پر غور کر جو ذات مجھے بنا رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کی مہربانی کہ اس نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے، پھر بھی غور نہیں کرتے، دیکھتے ہو، سنتے ہو، پھر بھی مانتے نہیں ہو، تو پھر تم لوگ کتنے ناشکرے ہو، بے وفا ہو، ظالم ہو۔ یہ کشتیاں جو چل رہی ہے اور سواریاں، یہ دریا عبور کر جاتے ہو، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہو۔ ایک تاجر سے کسی نے پوچھا تو نے دریا کی عجیب باتوں میں سے کون سی بات عجیب دیکھی؟ اس نے کہا میرا دریا کو سلامتی کے ساتھ عبور کر جانا، دوسری طرف پار لگ جانا، یہ سب سے زیادہ عجیب بات ہے، یہ سب سے زیادہ عجیب، کیونکہ میں اس پر قابو نہیں۔ اسی لیے آپ کو دعا یاد کرائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ یا اللہ پاکی ہے تجھ کو جس نے میرے لیے اس کو مسخر کر دیا، ورنہ میں خود سے یہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو سواری پہ بیٹھتے ہو، سفر کرتے ہو، جاتے ہو، پار لگتے ہو، تو پار کون لگاتا؟ اونچی اللہ پار لگا۔ تو ہر چیز میں اللہ کی نشانی دیکھو۔ یہ سمندر، یہ دریا کس نے بنائے؟ اونچی۔ اب یہاں سے سمجھو کشتی آپ کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچاتی ہے، اسی طرح مرشد وہ بھی آپ کی منزلیں طے کراتا ہے، ایک کنارے سے آپ کو رب تک لے جاتا ہے۔ اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ بے شک اس مذکور یعنی کشتی اور دریا کے معاملے میں غور کرو، دیکھو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ان گنت آیات ہیں۔ آپ جب سفر کرتے ہو آپ کو سمندر میں مچھلیاں باہر نکل کے اڑتی ہوئی چھلانگ لگاتی نظر آتی ہیں، کیسی کیسی مخلوق ہے، یہ موجیں کیسی بن رہی ہیں، یہ طوفان اچانک کیسے آ جاتے ہیں، یہ ہوا کے رخ کس نے بنائے ہیں، تمہارے لیے یہ سب کس نے بنایا ہے؟ تو ہر چیز میں اللہ کو پہچانو، ہر چیز میں اونچی۔ تو اللہ کی نعمتوں پر بہت زیادہ شکر کرو، کیا کرو؟ اور صبر کرو۔ سفر کرتے ہوئے مولانا روم نے لکھا ہے، سفر کر رہے تھے تو ایک بندہ کشتی میں بیٹھا ہوا بہت ڈر رہا تھا، بس مجھے نکالو، مجھے نکالو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں مر جاؤں گا۔ وہ لوگ سارے آرام سے بیٹھے ہوئے لیکن وہ بہت زیادہ تڑپ رہا تھا، دوسرے تنگ ہو رہے تھے۔ ایک شخص نے اس کو اٹھایا اور پانی میں ڈال دیا، پانی میں پھینک دیا۔ اب اس کو موت نظر آئی، وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اس کو نکال کر پھر کشتی میں بٹھا دیا۔ اب وہ آرام سے
آرام سے. اس کو پتا چل گیا کہ خطرہ کہاں ہے اور میں کہاں ہوں. میں جو ڈر رہا تھا اصل خطرہ تو وہاں تھا. اب آرام سے بیٹھا ہے, اب شور نہیں کر رہا. تو اے بندے پہچان اس رب کو. ڈرنا ہے تو اس سے ڈر. اس نے تیرے لیے یہ سب کچھ مسخر کر دیا, تیرے لیے آسانیاں کر دی ہیں, تو اس کا شکر ادا کر. تیرے لیے فاصلے. آج سائنس کی سب سے بڑی فتح کیا ہے؟ ٹائم اینڈ اسپیس. وقت اور فاصلے پہ دسترس کے جی ہم جہاں چاہیں جس وقت چاہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اس رب کا شکر ادا کرو نا جس نے تمہارے لیے آسانیاں کر دی. یہ جو پرندے اڑتے ہیں, اللہ فرماتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن. کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے؟ ہوا میں پرندے. ایک پرندہ ایسا ہے, وہ کہتے ہیں 1 مہینہ یا بعض لوگوں نے لکھا پتہ نہیں کتنا عرصہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پرواز کرتا ہے سمندر پر. 1 سیکنڈ کے لیے رکتا نہیں ہے. پوری پرواز 1 مہینہ اس کی جاری رہتی ہے سمندر پر. اس کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا. ابھی گوگل پہ آپ ڈالیں گے اس پرندے کا بیان, مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, سارا اس کا بیان موجود ہے کہ وہ اتنی لمبی پرواز کرتا ہے. تو جو رب ایک پرندے کو اتنی طاقت دیتا ہے, اپنے پیاروں کو کتنی طاقت دیتا ہے. اللہ یاد رکھو, ہر چیز میں اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت دیکھتے ہو تو شکر ادا کرو. کیا کرو؟ صبر کرنا ہے جہاں وہاں صبر کرنا ہے, جہاں شکر کرنا ہے وہاں. ہم نے الٹا معاملہ کر لیا. ہم بے صبری کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں. اے انسان, تیرے عمل سے تو تجھے کچھ نہیں ملتا, جو ملتا ہے رب کی عطا سے ملتا ہے. ہمیں کہا گیا کہ بیماری کو بھی برا نہ سمجھو. ایک بزرگ نے اپنے مریدوں کو سکھایا, بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے, تندرستی بھی اللہ کی. ابھی وہ یہ بیان کر کے ہٹے تھے تو ایک مرید آ گیا, حضرت جی میں بیمار ہوں, میرے لیے دعا کریں. اب وہ تھوڑی دیر پہلے کہہ چکے کہ بیماری بھی. اب مرید سوچنے لگے کہ پیر صاحب اس کے لیے اب دعا کیا کریں گے, ذرا دھیان دینا. ابھی بیماری کو انہوں نے نعمت کہا ہے, تو اب کیا کہیں گے, اس نعمت کو دور کر دے. ذرا دیکھتے ہیں. تو پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ دونوں تیری نعمتیں ہیں, مگر تندرستی صحت آسان نعمت ہے, بیماری مشکل بھاری نعمت ہے, تو اس بھاری کو آسان سے بدل دے. کہنے کا طریقہ. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ خلاصہ سن لو, ہمیں ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا. وہ بہتر جانتا ہے, لیکن اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے, ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں, ہم سے کیا بھول ہو رہی ہے. اگر اس کو بھول جائیں گے تو پھر ہمارے لیے کچھ اچھا ہی نہیں. تو ہمیں یاد رکھنا ہے, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اللہ جو کرتا ہے بھلے ہمیں سمجھ آئے یا ہاں, بعض چیزیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں, ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے. جب کوئی تکلیف آئے فوراً اپنا جائزہ لو, میں کہیں غلط تو نہیں, میرے منہ سے غلط لفظ تو نہیں نکل رہے, میں کہیں نافرمانی تو نہیں کر رہا. اس کے باوجود اللہ سے معافی چاہیں, یا اللہ ہمیں نہیں پتا ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, تو ہمیں معاف کر دے, تو ہمیں معاف. اور اللہ کا فرمان لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے میں نعمت زیادہ کر دوں گا. مگر ہمارے پاس شکایت ہے, شکر نہیں.
الا ماشاء اللہ، سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے اور شکر گزار کو، ہر بڑے صبر کرنے والے۔ صبر اول وقت میں ہوتا ہے، بعد میں تو آ ہی جاتی ہے نا طبیعت میں، لیکن جب کوئی صدمہ تکلیف پہنچے تو ابتدا میں ہی صبر۔ موت ہو جاتی ہے کسی پیارے کی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنسو بے صبری کے نہ ہوں تو وہ رحمت ہے، اور آپ ہاتھ ماریں، بال نوچیں، سینہ پیٹیں اور آواز لگا کے وہ اس طرح بے صبری کا رونا روئیں تو وہ جائز، اونچی کہہ دیجیے۔ اچھا، کچھ لوگوں میں رواج ہے، کوئی آئے اگر نہ روئے تو کہتے ہیں جی اس کو دکھ نہیں ہوا، ہم لوگ شکایت کر دیتے ہیں۔ تو کوئی رونا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے وہ دل سے رو رہا ہو، نہیں بھی رو رہا، لیکن کوئی محبت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 16 مہینے کے بیٹے حضرت ابراہیم حضور کی گود میں دم توڑ گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ نے ہمیں منع کیا ہے اور خود آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ تو فرمایا یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں، یہ بے صبری کے آنسو، یہ جدائی کے ہیں، میرا پیارا تھا، پیار کی وجہ سے آنسو آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ اے ابراہیم تیرے جانے پر ہم غمزدہ ہیں، مگر زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو بے صبری ہوتا یہ، کوئی صدمہ کوئی تکلیف ہوئی، آپ لوگ شور کرنا، کوئی لوگ کچھ کی عادت ہے ماتم کرتے ہیں، کوئی سر پیٹتے ہیں، اس کی اجازت، جزا فضا واویلا کرنا، بال نوچنا، رانوں پہ ہاتھ مارنا، یہ درست نہیں، کرنا نہیں۔ اچھا، کچھ لوگ دیکھا دیکھی کرنے لگ گئے ہیں، کالا لباس پہننے لگ گئے ہیں موت پر۔ شیعہ تو پہنتے ہی ہے، لیکن سنیوں نے بھی کچھ کرنا شروع کر دیا ہے، بالکل جائز نہیں۔ بلیک ڈریس آن مارننگ ٹائم، یعنی کسی کی وفات پر کالا لباس پہننا، یہ جائز، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، روایتیں موجود ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ سفید پہنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، احسن الثیاب کہا گیا، مگر کوئی علامت بے صبری کی نہ، اور منہ پر شکایت نہ۔ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، قضاء الہی، رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی رضا پر، اس کی قضا پر، قضا کا مطلب جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پر راضی ہے، بے صبری نہیں کرنی، بے صبری۔ کربلا جیسی مصیبت آ سکتی ہے کسی پر، انہوں نے کیا کیا؟ ایسی حالت میں ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، مگر انہوں نے صبر کیا، کیا کیا؟ اچھا، ہر نیکی کی جزا بیان کی گئی ہے، کسی کی 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، اللہ جس کے لیے چاہے دگنی کر دے، جتنی چاہے کر دے، مگر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں ان کا اجر بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ تو صبر بہت اچھی چیز، صبر اس کا جب بدل ملتا ہے، آپ کے ہاں بھی جملہ ہے اردو میں، صبر کا پھل میٹھا، مگر ہم خود ہی کڑوا کر لیتے ہیں بے صبری کر کے۔ صبر کرنا چاہیے۔ ہاں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ بے بس ہوتے ہیں، ان کا حکم اور ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آپ کے ملک پہ حملہ کر دے تو آپ صبر کریں گے؟ پوچھ رہا ہوں، وہاں صبر نہیں کرنا ہے، وہاں اپنے مقابلہ کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی گستاخی بے ادبی کرے گا تو کیا صبر کریں گے؟ اونچی نہیں، وہاں جو شریعت کا حکم ہے وہ پورا کریں گے۔ لیکن یہ اپنے معاملات کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہر بڑے صبر کرنے والے اور شکر گزار۔
کو۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان یہیں پر روک رہا ہوں، انشاءاللہ باقی رمضان کے بعد اللہ تعالی خیر سے ماہ رمضان عطا فرمائے۔